گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے، کیوں دی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تشبیہ ہے کیا، پہلے تو ہم یہ بات کریں گے۔ تشبیہ جو ہے نا، وہ کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا قرار دینا جو ہے نا، وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیں کسی خوبی کی وجہ سے کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے جیسا نظر آئے تو ہم اس کے ساتھ جو تشبیہ دیں گے نا، اسے ہم کہیں گے، مطلب اس کی مثال جو دیں گے ہم، تو وہ تشبیہ کہلائے گی۔ اچھا جی، تشبیہ کی جو صحیح تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ تشبیہ سے مراد کسی چیز کو ایسی چیز کی مانند قرار دینا جو بالکل اس کے جیسی ایک سے زائد صفات ہوں یا دونوں میں مشترک کوئی ایک خوبی مشترک ہو۔ یعنی تشبیہ سے مراد کسی چیز کو ایسی چیز کی مانند قرار دینا ہے جو بالکل اس جیسی نہ ہو، لیکن ایک یا ایک سے زائد صفات دونوں میں مشترک ہوں۔ یعنی کسی ایک خوبی کی وجہ سے یا ایک خوبی سے زیادہ کی وجہ سے اگر ہم اس کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس جیسا قرار دے رہے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ دینا۔ اب علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ کا مطلب ہے کہ وہ ایسی چیز کو بیان کیا جائے جو ایک یا زیادہ معنوں میں مشارکت رکھتے ہوں، مطلب مطابقت رکھتے ہوں، مطلب بالکل ایک جیسی خوبیوں کے ہوں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ رشید شیر کی مانند بہادر ہے، تو اس بیان میں بہادری کی وجہ سے شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی شیر کی بہادری مشہور ہے، اور اگر کسی انسان کی بہادری مشہور ہو جائے تو اسے ہم اگر شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو ہم تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ یعنی ہم سے شیر جیسا اگر قرار دے رہے ہیں تو یہ تشبیہ ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو دونوں کے رنگ و روپ اور حیت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی نہ تو ان کی شکلیں ملتی ہیں، نہ ہی ان کی اعداد ملتی ہیں، نہ ہی ان کا رنگ و روپ ایک جیسا ہے، ان کی ماہیت ہی الگ ہے۔ وہ ایک جانور ہے 4 ٹانگوں والا، اور ہم انسان ہیں۔ تو اگر ہم شیر کی مانند قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شکل بھی شیر جیسی ہے، بلکہ اس میں خوبیاں شیروں والی ہیں۔ جیسے اب یہ شعر ہے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں لبوں کی نزاکت، سرخی اور ملائمت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ گلاب اور جو آپ کے لب ہیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن صرف اس کی کلر اور خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے نا، ان کی ملائمت کی وجہ سے اسے گلاب کی ایک پنکھڑی یعنی ایک پتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح سے ہمیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، مطلب جس میں ہمیں بہت واضح ہو جاتا ہے کہ تشبیہ ہے کیا۔ تو امید ہے کہ تشبیہ کی تعریف تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا اس کی خوبی کی وجہ سے قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ اچھا، ان 5 ارکان کی مدد سے نا ہم کسی مطلب تشبیہ کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ 5 ارکان جو ہے نا، یہ ہماری یہ جو تشبیہ کا ٹاپک ہے اس کو پورے کو مکمل کر دیں گے۔ یعنی یہ 5 ارکان اگر ہوں گے تو جو ہے نا، ہم تشبیہ جو ہے وہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں؟ مشبہ، مشبہ با، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ۔ اچھا جی، اب یہ کون کون سے ہیں؟ مشبہ
مشبہ جو ہے نا، ہم اس شے کو کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، وہ کہلاتی ہے مشبہ۔ یعنی اگر ہم رشید کو بہادر کہہ رہے ہیں تو رشید کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اچھا، اور پھر مشبہ با، وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ با کہلاتی ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ رشید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشبہ با کیا ہے؟ شیر ہوا۔ یعنی کہ وہ چیز جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ با کہلاتی ہے، اور جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ اب وجہ شبہ کہتے ہیں یعنی وہ خوبی جو مشبہ اور مشبہ با میں مشترک ہو، اسے ہم کہتے ہیں وجہ شبہ۔ یعنی اس خوبی کو، وہ خوبی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں لفظوں کو، وہ کہلاتی ہے مشبہ وجہ شبہ۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اسے غرض تشبیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی غرض تشبیہ کیا ہے کہ جو بہادری ہے نا، وہ غرض تشبیہ ہے۔ یعنی کسی شخص کو ہم بہادر قرار دینا چاہتے ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہادر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ اور حروف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ کہلاتی ہیں حروف تشبیہ۔ جیسے مثلاً اس میں ایک جیسا ہو گیا، جیسی، ایسا، ایسی، ایسے، جیسے، مائل، مطلب اس طرح سے بہت سارے لفظ ہیں جن کو ہم تشبیہ میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ابھی اسی میں آپ کو میں مثال دے دیتی ہوں، جسے انہوں نے کہا تھا شیر کی مانند بہادر ہے، یہ شیر جیسا بہادر ہے۔ یا پھر پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں دیکھیں کی سی آ گیا۔ اور یعنی یہ وہ لفظ ہیں جو حروف تشبیہ ہیں، یعنی جس میں یہ لفظ استعمال ہو رہے ہوں گے نا، اس سے ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی یہ تو تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی یہ کسی چیز کو کسی چیز کے مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں، حسن یوسف بھی اس کے آگے ماند، چہرہ زلف میں جیسے ابر میں چاند۔ اب دیکھیں اس میں نا حسن یوسف بھی اس کے آگے ماند، یعنی حسن یوسف جو ہے وہ میرے محبوب کے آگے بالکل ماند پڑ جاتا ہے۔ اب نیچے اس میں تشبیہ چہرہ زلف میں جیسے ابر میں چاند۔ اب یہ تشبیہ دی جا رہی ہے چہرہ زلف میں جو ہے یہ کیا ہے، یعنی اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ابر میں چاند سے۔ نیچے دیکھیں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے مشبہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ چہرہ اور زلف کو۔ چہرہ اور زلف مشبہ کیسے ہوئے؟ ایسے ہوئے کہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا، یہ مشبہ ہے۔ مشبہ وہی ہوتے ہیں جن کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مشبہ با۔ اب مشبہ با اس میں چاند اور ابر ہو گئے۔ چاند کو جو ہے نا چہرے سے تشبیہ دی جا رہی تھی، چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی تھی، اور زلفوں کو ابر سے دی جا رہی تھی۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ حسن اور سیاہی۔ حسن کیا؟ چہرے کا حسن، اور سیاہی بالوں کی۔ اور ان کو کس سے تشبیہ دی جا رہی تھی؟ ابر کو سیاہی سے، یعنی ابر بادل کو کہتے ہیں۔ چاند کا حسن بہت مشہور ہے، تو وہ اس کے حسن کی وجہ سے اس کے چہرے کو حسین کہا جا رہا ہے۔ غرض تشبیہ، مشبہ با کی قدر افزائی۔ مشبہ کی قدر افزائی یعنی جس کی کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی قدر افزائی ہے۔ اس کی غرض کیا ہے؟ یعنی ہم نے اپنے محبوب کی قدر افزائی کرنے کے لیے اس کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور ابر سے تشبیہ دی ہے اس کے بالوں کو۔ حروف تشبیہ جیسے، اب یہاں پہ دیکھو جیسے استعمال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف تشبیہ ہیں۔ نہیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے ہم اس کی اقسام جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ تشبیہ کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، اور تشبیہ کی اقسام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔